الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان کو شہر قرآن فرمایا. کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر نازل ہوتا رہا. اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. اس لیے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ہاتھ جوڑا ہوا ہے کہ اس کائنات کا وجود و بقا اس وقت تک قائم رہتا ہے کہ جب تک کہ اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہتی ہے. اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہدایت نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا گیا اس کو نبی بنا کر اتارا، تاکہ اس پر ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جو ہدایت سے خالی ہو. اس لیے وہ شخص نبی بن کر آیا تو نبوت کے ساتھ چونکہ ہدایت تھی، لہٰذا یہ شخص یعنی ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر اترا. چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اتارا، نبی بنا کر اتارا، تاکہ ہدایت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے. پھر نبوت کا سلسلہ چل پڑا اور اس کائنات کے اندر انبیاء آتے رہے. کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی صوبے کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے آیا. گویا کہ یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. کم و بیش 1,24,000 نبی آئے اور ہر نبی اپنی نبوت پر معجزہ لایا. گویا کہ نبوت کو منوانے کے لیے وہ معجزہ پیش کرتا تھا. اور معجزہ یہ اعجاز سے ہے، اعجاز ایجز سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی ایک ایسا کارنامہ اور کمال دکھاتا ہے کہ جس کے سامنے مشاہدے کی طاقتیں اور عقل کی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہیں. چنانچہ ہر نبی نے معجزہ پیش کیا، ہر نبی معجزے پیش کرتا رہا، نبوت کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ نے بھی معجزات پیش کیے، آپ کے بے شمار عملی معجزات ہیں، لیکن ایک علمی معجزہ بھی آپ کو عطا کیا گیا. پہلے نبیوں کو سب عملی معجزے عطا کیے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ بھی عطا کیا گیا، اور وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور علمی معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ عالم کی ذات نہ بھی ہو تو اس کے باوجود وہ معجزہ باقی رہتا ہے. اور عملی معجزہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عامل موجود ہو. کیونکہ پہلے نبی جب تک موجود ہیں ان کا معجزہ بھی موجود ہے. پہلے نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کا معجزہ بھی ساتھ ہی دفن ہو گیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے علمی معجزہ بھی عطا کیا، یعنی قرآن کریم کا معجزہ. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ، علمی معجزہ، یہ قیامت تک باقی ہے.
یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے آپ نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ کہ آپ آخری نبی ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ اصلی نہ نقلی نہ جعلی نہ بروزی نہ ذلی، کسی قسم کے عنوان سے نبوت اب جاری نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی۔ اب کسی اور نبوت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ عظیم الشان معجزہ اس رمضان میں نازل ہوا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر اتارا ہے، اور لوح محفوظ میں روایات میں آتا ہے کہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ایک حرف کوہ کاف کے پہاڑوں جتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کریم لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر اترا۔ آسمان دنیا میں بیت المعمور ہے جو بالکل خانہ کعبہ کی محاذات میں پہلے آسمان پر وہ اللہ کے گھر ہے، وہاں پر یہ نازل کیا گیا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر نازل ہوا، اور آپ نے پھر اس کا پیغام امت تک پہنچایا۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ جو ہے وہ اس رمضان میں نازل ہوا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ شہر رمضان کو شہر قرآن فرمایا کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین، آپ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے کون سا عمل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ تراویح پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں۔ آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ تو اگلے دن رکھا جائے گا، لیکن آپ گویا کہ چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ قاری قرآن تراویح میں آپ کو قرآن سناتا ہے، آپ قرآن سنتے ہیں۔ تو گویا کہ اصل یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ اس رمضان میں عطا کیا گیا۔ اس لیے قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں جو بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ عظمت قرآن کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اور محبت قرآن کے ساتھ دلی سچی محبت کریں، کیونکہ یہ محبوب کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کی عظمت بھی ہو، اس کی محبت بھی ہو، اور پھر اس قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو کہ قرآن کریم کو آپ اپنی زبان سے جاری کریں، اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے، جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو وہ اجر سے خالی نہیں ہوگا۔ اور پھر ادب قرآن کا ادب کریں، اس لیے کہ یہ عظیم کتاب ہے اور ایک عظیم ہستی کی کتاب ہے، لہذا اس کا ادب کرنا بھی آپ پر لازم۔ اور پھر پانچواں ادب یہ کہ آپ عمل قرآن یعنی قرآن کریم پر عمل کریں، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں دیا اس پر آپ عمل کریں۔ تو یہ 5 حق ہیں۔ اس کی نفس تلاوت کا اجر یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن۔ الف پر گویا کہ 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ الف کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، کہ جب آپ الف کا تلفظ کرتے ہیں آپ کی زبان سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف لام اور فا، الف، تو 30 نیکیاں ملی۔ اور جب آپ نے کہا لام تو آپ کی زبان سے 3 حرف نکلتے ہیں، لام الف اور میم، تو 30 نیکیاں۔ اور جب آپ کہتے ہیں میم تو میم یا اور میم 3 حرف آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، 30 نیکیاں، گویا کہ صرف الف لام میم کہنے پر آپ کو 90 نیکیاں عطا کر دی جاتی۔ ناظرین اندازہ کیجئے اس قرآن کی عظمت کا کہ اس کے ایک ایک حرف پر، یہاں تک کہ قرآن کریم میں شیطان کا لفظ موجود ہے، فرعون کا لفظ موجود ہے، حامان کا لفظ موجود ہے، یہ سب دشمنان خدا ہیں۔ لیکن قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کا تلفظ کرنے پر آپ کو جو ہے وہ 50 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، فرعون کہنے پر 50 نیکیاں آپ کو عطا کر دیتے ہیں، حامان تلاوت کرنے پر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ گویا کہ دشمنان خدا کا تلفظ جب تلاوت کے اندر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی سے محروم نہیں کرتے، اس میں بھی ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں یا 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی۔ تو ناظرین یہ قرآن کریم، یہ رمضان اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کثرت سے تلاوت کریں، تراویحوں کے اندر شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں اور شوق و ذوق کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ کم سے کم ایک قرآن کریم آپ رمضان میں ختم ضرور کریں،
اور یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے پھر یہ اس پر عمل کیا جائے کہ دائرے کے عمل پر ہی نجات ہوگی، کیونکہ قرآن کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہی اصل بنیاد ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کا ادب اور قرآن کریم کی تلاوت اور پھر اس پیغام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں یا 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف پر اس قدر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو باتیں کرنے کا جی چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کے کلام میں آپ گفتگو کریں گے تو گویا کہ صاحب کلام سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین اس چیز کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، پھر اس کا ایصال ثواب کریں۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ قبرستان میں سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبرستان کے جتنے جو وہ وہاں مرحومین موجود تھے ان کے احوال ان پر منکشف کر دیے۔ تو انہوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ چاندی کی ٹڈیاں وہ برس رہی ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ایک صاحب کو دیکھتے ہیں کہ بڑے شاہی تخت کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بزرگ ان کے پاس گئے، کہا کہ یہ لوگ کیا یہ جمع کر رہے ہیں؟ کہا کہ اصل میں ان کے جو وارثین نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تو یہ ایصال ثواب کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے لیے تسبیحات کی ہیں، ان کے لیے جو دعائیں کی ہیں تو اس کو جمع کر رہے ہیں۔ کہا کہ لیکن آپ کے لیے کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا، آپ کچھ جمع نہیں کر رہے؟ کہا کہ نہیں، میں دنیا کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے آیا تھا اور وہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کا تلاوت کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، لہذا مجھے یہ چھوٹے موٹے ثواب کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ بغداد کے فلاں جو بازار کے اندر اس کی دکان ہے، وہ دکان کے اندر جو بیٹھا رہتا ہے، سودا سلف بھی بیچتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اب یہ کشف ختم ہوا اور یہ بزرگ بغداد کے اس یہ بازار کے اندر پہنچے، دیکھا کہ وہ بچہ جو لوگوں کو سودا سلف بھی دے رہا ہے اور زبان پر قرآن کریم جاری ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ ان سے ملاقات کی اور احوال پوچھے، وہ کہتا کہ میں سودا سلف بھی دیتا رہتا ہوں اور قرآن کریم تلاوت کرتا رہتا ہوں اور اپنے والد کو بخشتا رہتا ہوں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ پھر اس قبرستان سے گزرے ہیں، دیکھا کہ پھر وہی احوال ہیں کہ وہ مردے جو ہے وہ ایصال ثواب جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص بھی لوگوں کے ساتھ جو وہ ایصال ثواب جمع کر رہا ہے اب وہ شاہی تخت پہ نہیں بیٹھا ہے۔ تو اس کو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت تو شاہی تخت پہ بیٹھا تھا اور آج تو بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے اعمال جمع کر رہا ہے۔ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا وہ بچہ جو روز ایک پارہ تلاوت کر کے مجھے بھیجتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ جو سلسلہ جو وہ منقطع ہو گیا، لہٰذا اب میں یہ چھوٹے چھوٹے جو ایصال ثواب میرے پاس آتے ہیں میں بھی اب ان کا محتاج ہوں اور میں وہ جمع کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایصال ثواب قرآن کریم کا عظیم الشان ہے۔ یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد آپ بھیج دیں تو گویا کہ 5 نمازوں میں گویا کہ ان کو 5 قرآن کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے، اور جب 5 نمازوں کے اندر آپ یہ اہتمام کریں گے تو گویا کہ 5 قرآن کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچائیں گے، اپنے مرحوم والدین کو پہنچ جائے گا، مرحوم اولادوں کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور رمضان کے مہینے میں اگر اس کی تلاوت کریں گے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں تو ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ایک دفعہ آپ یہ الف کہیں گے تو اس پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں، 70 نیکیاں، پھر 700 گناہ تک آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں تو قرآن کریم کے ایک پارے کا کتنا اجر و ثواب جو ہے کل روز حشر کے اندر ہمارے لیے جمع ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی عجیب شان ہے۔ میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ میں جو ہے عالم دین بن کے جب آیا تو میرے والد صاحب چودھری اللہ بخش صاحب جو ہے
وہ نمبردار تھے گاؤں کے، اور گاؤں کی مسجد کے اندر جو فجر کی نماز ادا کی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مولوی یوسف درس قرآن دو۔ میں نے قرآن کریم کھولا تو اس کو ورکے اس کے پلٹنے لگا کہ کوئی مناسب مقام نکلے وہاں سے میں درس قرآن شروع کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے والد صاحب چودھری اللہ بخش صاحب پاس موجود تھے، تو مجھے پوچھنے لگے مولوی یوسف کی ٹول دے ہو، پنجابی میں پوچھتے کی ٹول دے ہو، تو کہا کہ میں نے کہا کہ ابا جی میں کوئی مناسب مقام دیکھ رہا ہوں تاکہ وہاں سے میں درس شروع کروں۔ اس پر چودھری اللہ بخش صاحب نے کہتا عجیب بات فرمایا کہ مولوی یوسف ایک قرآن تو سارا گوڑی گوڑا ہے، جیڑے پاسوں منہ مارو میٹھا ہی میٹھا ہے، یہ تو پورا گوڑی گوڑا ہے، جیڑے پاسوں منہ مارو میٹھا ہی میٹھا ہے، لہذا قرآن کھولو جتوں ویکھیا اتوں شروع کر دیو۔ تو گویا کہ قرآن کریم واقعی یہ سارا گوڑی گوڑ ہے، سارا شہد ہی شہد ہے، اس کا ایک قطرہ بھی میٹھا ہے، اس کے ایک چمچ بھی میٹھی اور پورا پیالہ بھی میٹھا ہے۔ اس لیے ناظرین یہ نہ سوچیں کہ ایک پارہ پڑھنے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایک آیت تلاوت کر لیجئے، ایک حرف تلاوت کر لیجئے، الف لام میم، بس اتنا پڑھ لیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن روزانہ پڑھیے، روزانہ کام پہ نکلیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتنا پڑھ کے اس کو چوم کے قرآن کو رکھ دیجئے، ایک ایک حرف کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک قطرہ بھی شہد کی طرح میٹھا ہے اور اس کی گویا کہ پورا گڑی گڑ ہے، تو آپ اس کے نفع سے اور اس کی لذت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ خاص شغف اور محبت پیدا فرمائے۔ ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رحم ٹی وی اسٹارٹ کیا ہے، اور یہاں پر اس طرح کی جو کنٹریز میں اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جیسے جاب پر ہوتے ہیں اور جن کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو وہاں ہم اپنی سیٹ چھوڑ کے یا اپنی جگہ چھوڑ کے بار بار نماز کے لیے جانا ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے، یا اکثر ایسی ٹائمنگز ہوتی ہیں جس میں ہم تراویح جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ اگر اس پہ آپ کچھ بتا سکیں تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ کی مبارکباد پیش کرنے کو شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی کے لوگوں کے نفع کے لیے شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سوال آپ کو بہت اچھا ہے، واقعی یہاں کی دنیا میں یہ سچویشن پیش آتی ہے، وہ اس میں یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا باس یا کمپنی آپ کو اجازت دے دے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا سکیں، لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ اس صورت میں جاتے ہیں، آپ کی جاب کو خطرہ ہے، بے روزگار ہونے کا اندیشہ ہے، جاب ختم ہو سکتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پہ اپنے کوئی مقام میں اپنا نماز پڑھ سکیں، دفتر میں تو بہت اچھا ہے، وہ بھی نہ کر سکیں تو پھر یہ ہے کہ استغفار کرتے رہیں اللہ سے، پھر گھر آ کے نمازوں کی قضا کر لیں۔ اور تراویح کا بھی یہ حکم ہے کہ تراویح کے لیے اگر جانے کی اجازت مل جائے تو دی بیسٹ، لیکن اگر نہیں ملتی اور نوکری جانے کا خطرہ ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ گھر آ کے اپنی تراویح ادا کر لیں، 20 رکعت تراویح نفل جو ہے وہ گھر میں آپ ادا کر لیں، اور جو وہاں پہ آپ اپنی جاب کو پورا ٹائم دیتے رہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم حضرت جی، میں وعلیکم السلام۔ نیو یارک سے۔ جی مجھے رمضان کے متعلق تراویح کے متعلق ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی آج کل یہ 8 رکعت تراویح جو ہو رہی ہیں بہت سی مسجد میں اور بعض ہر جگہ پہ ہونے لگی ہیں، تو ہم اس صورت میں پھر کیا کریں؟ ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو کیا پھر ہم 8 رکعت پڑھیں؟ اور اگر 8 رکعت نہیں تو پھر کس طرح ہم لوگ اپنی تراویح کو کمپلیٹ کریں؟ ٹھیک، تو بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ آپ نے، جی بہت ہی آپ نے جو ہے دلچسپ سوال کیا ہے، بلکہ میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں کہ 8 تراویح کا تصور قائم کیسے ہو گیا، ورنہ جو ہے قرآن و احادیث میں اور فقہاء اسلام کے ہاں کوئی بھی 8 تراویح کا قائل نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تمام امت کے فقہاء کے اقوال نقل کرتے ہیں، انہوں نے کسی ایک فقیہ کا بھی یہ قول نقل نہیں کیا کہ تراویح جو 8 ہیں، بلکہ جو 20 رکعت سے زیادہ تراویحیں تو ہیں، چنانچہ امام شافعی، امام مالک کے ہاں 24 رکعت ہیں، 36 رکعت ہیں، 44 رکعت ہیں، لیکن 20 سے کم کوئی بھی فقیہ امت کا اس کا قائل نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح، چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور پوری امت نے جو اس پر عمل کیا ہے، اور آج تک تعامل امت اس پر جاری ہے، بلکہ آپ مکہ اور مدینہ یہ ہمارے لیے مرکز اسلام، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے، تو مرکز اسلام میں آج تک 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ سے بالا تر یہ بات ہے کہ یہ 8 تراویح کہاں سے نکل آئیں۔
یہ اصل میں ان کو دھوکہ لگا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سے، حالانکہ اس بخاری شریف کی حدیث کا تعلق جو تہجد کی نماز سے ہے، وہ قیام اللیل کے الفاظ وہاں پر ہیں، قیام اللیل، اور قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز کو ذکر کیا کہ 8 رکعت تہجد کی نماز نبی پاک ادا کیا کرتے تھے، اور 3 رکعت اس کے ساتھ وطر، گویا کہ 11 رکعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان غیر رمضان میں ادا کرتے تھے۔ اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے۔ اس سے دھوکہ لگا ان کو۔ اگر وہ تراویح کی نماز ہوتی تو وہاں غیر رمضان کے الفاظ موجود ہیں کہ غیر رمضان میں بھی آپ یہ ادا کرتے تھے، تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے 8 تراویح، 8 نہیں ہے، تراویح 20 ہی ہیں، 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لہٰذا تمام فقہاء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ 20 تراویح ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، پھر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کر دیا، تاکہ کیونکہ اس زمانے میں مختلف قاریوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھیں اور تراویح پڑھتے تھے، لیکن آپ نے ایک قاری کے پیچھے سب کو جمع کر کے 20 تراویح کا حکم دیا۔ تو امت کا اجماع، صحابہ کا اجماع بھی اس پر قائم ہو گیا کہ تراویح 20 ہی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں وہ نقصان میں ہیں، ان کو کل روز قیامت میں ہو سکتا ہے کہ باقی رکعات کا جواب دینا پڑے۔ اور یہ ایک کامن سینس ہے، آپ رسک نہ لیں، آپ دنیا کے معاملے میں رسک نہیں لیتے۔ تو اگر 20 رکعات آپ نے پڑھی اور اللہ کے ہاں 8 ہوئیں تو آپ تو ایکسٹرا لے کر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے 8 پڑھ لی اور اللہ کے ہاں اگر 20 ہوئیں تو آپ باقی کہاں سے پوری کریں گے؟ تو یہ خطرناک بات ہے، اس لیے ایسا رسک نہ لیں، آپ 20 پڑھ لیں۔ اور پھر رمضان میں ایک ہی موقع آتا ہے کہ جس کے اندر جو آپ کو جو یہ جو 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ آپ پر اتنی مشقت ہو گئی کہ آپ کو روزانہ 20 رکعت پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہے، 20 کا تو وہ غلط۔ ہاں آپ اگر کسی ایسی مسجد میں 8 رکعت پڑھ بیٹھے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ وہاں وطر کی نماز ان کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ گھر آ کے باقی رکعت اپنی پوری کریں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ مکمل 20 رکعت ہو جائیں، اس کے بعد آپ وطر ادا کریں۔ تو آپ کو جو ہے باقی جو ہے رکعت کی جو ہے گھر میں آ کے ادائیگی کرنا ضروری ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں عذرا بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ جی جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جی خیر مبارک پہ نیا پروگرام سٹارٹ کرنے کی انسان رمضان کے حوالے سے، ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ ریگولر جو ہے رمضان میں قرآن پڑھنے کی جو ہے، پورا قرآن ریڈنگ پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے، یا پھر جیسے حفظ والے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ لڑکے یا لڑکیاں، وہ اپنا قرآن پاک رمضان میں یاد کریں، چاہے وہ سیم ہی پارے کو 10 ٹائم پکا کرنے کے لیے پڑھیں بار بار۔ تو اس لحاظ سے آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں کہ پورا قرآن الف لام میم سے 30 پارے تک پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے، یا حفظ والے بچوں کے لیے خاص طور پہ، یا جو ہے وہ قرآن اپنے سپارے جو ہیں وہ پکے یاد کریں۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں تعلیم جو ہے اس کا درجہ تلاوت پر فائق ہوتا ہے، تو یہ بچیاں چونکہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس لیے اس کا درجہ فائق ہے۔ بھلے وہ ایک ہی سپارے کو بار بار پڑھ رہی ہیں، ان کا اجر و ثواب تو بہت ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور طالب علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ان کے جو ہے قدموں سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ان کا یہ پڑھنا، ایک ہی پارے کو بار بار دہرانا، یہ زیادہ قابل اجر ہے بنسبت اس کے کہ وہ پوری تلاوت کر کے قرآن کریم کو ختم کریں۔ تو یہ طالبات اور طلباء کے لیے حکم نہیں، ہاں عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ قرآن کریم جو وہ پورا جو ہے وہ رمضان مبارک میں مکمل کریں، تو وہ ان کے لیے ہے۔ لیکن طالب علم کے لیے فضل اسی میں ہے کہ اپنے طلب علم میں لگا رہے، اسی میں اس کو اجر و ثواب ہے۔ باقی آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ظاہر ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا۔ آپ لوگ جتنی اس کی پذیرائی کریں گے، جتنا زیادہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، یہ تو گویا کہ اشاعت دین ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ خیر کی طرف جو ہے دلالت کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے خیر خود کر رہا ہے۔ آپ اس پروگرام کو آگے سے آگے اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں، فرینڈز کے اندر اس کو آگے سے آگے پہنچائیں، تو گویا کہ یہ ایک خیر کی دعوت ہوگی جس کا اجر آپ کو پورا پورا ملے گا۔ اور ہم نے آپ ہی لوگوں کی پروگرام شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائے اور دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
تو ناظرین وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے، یہ آخری کال تھی۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرنا رہ گیا تو اپنی ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اپنی ای میلز کے ذریعے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں یا لائیو کال کر کے ہم سے اپنے سوالات پتہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برکت دے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔